بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم۔ ڈے 3 میں ویلکم۔ آج ہم جو روزے کی آیات ہیں نا سورہ البقرہ کے اندر، اس کی پلیسمنٹ پہ مجھے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پروگریشن کے تھرو یہاں روزوں تک بات پہنچی ہے، کیونکہ قرآن کو نا اللہ تعالیٰ نے ایسی رینڈم وے میں آرگنائز نہیں کیا ہوا، اس میں ایک فلو ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، اس میں ایک جس کو کہتے ہیں لاجیکل پروگریشن ہے چیزوں کو بڑھانے کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دے آر لائک رینڈم بنچ آف ورسز، ادھر سے ادھر بات جا رہی ہے۔ ایک کیجول ریڈر کو تو بالکل ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ ہاں یہاں یہ بات ہو رہی تھی، پھر اچانک بات چینج ہو گئی، لیکن جب آپ اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن اتنا سنکڈ ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ آرگنائزڈ ہے، کیونکہ بات جب آپ کوئی بھی کہتے ہیں نا، اگر وہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہو، اس سے پہلے کیا بات ہو، اس کے بعد میں کیا بات ہو رہی ہو، اور جو بیچ میں بات کی گئی ہو وہ پتہ نہ ہو، تو بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو نا ٹیکسٹ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ریلیجسلی بلیک میل کرتے ہیں کچھ بھی الٹے پلٹے فتوے لگانے کے لیے۔ فیملیز میں بہت ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ریلیجسلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ادھر کی آیت اٹھائی، ادھر کی آیت ادھر اٹھائی، بس آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو میں نیچا دکھا دوں، دوسرے کو میں جہنمی بول دوں، اور یہ جسٹیفائی کرنا کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں کیونکہ اللہ کا قرآن بھی میرے لیے سپورٹ میں بات کر رہا ہے، صحیح ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے۔ یہ منتھ بیسیکلی جو تقویٰ کا منتھ، میں تقویٰ پہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پورے جو 30 دن ہیں، 29 دن جتنے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے باذن اللہ، اس کا جو کرکس، اس کا جو فوکس ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے یہ تقویٰ والا مائنڈ سیٹ میرے اور آپ کے اندر نہیں آیا نا، تو بلیو میں ہم اس میں سے کچھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک لپ سروس تو پوری کر دی، ہم نے ایک باکس تو ایک چیک لسٹ کے اندر ٹک کر دیا، ہاں بھائی ہم نے روزے رکھ لیے، ہاں ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہاں ہم نے تراویاں پڑھ لی، ہاں ہم نے اعتکاف بھی کر لیا، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد ہم ویسے ہی تھے، ویسے ہی گلے سڑے جذبات کے ساتھ ہم ہر چیز میں ویسے ہی تھے، زیرو امپروومنٹ۔ تو اس لیے اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ، مطلب اٹس سو امیزنگ۔ میں جو ہے نا، جب مجھے یہ سمجھا میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا سبحان اللہ یار، دس از سو امیزنگ۔ آئی وش میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکوں، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ سمپل سا آئیڈیا جو میں آپ کو بتا دیا کہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو برے راستے پہ چلنے سے بچانا، اور اس راستے پہ کیونکہ وہاں انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا، مجھے خوشیاں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کا جو نا زندگی میں دم گھونٹ دیں گے، اس کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور تقویٰ کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لینا۔ تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اندر کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، کس عمر میں انسان کیا فیل کرتا ہے، کس سٹیج پہ چلا جائے، کیا اتھارٹی اس کو مل جائے معاشرے کے اندر، تو اس کے اندر کون کون سے برے پوٹینشیل آ سکتے ہیں اور کون کون سے اچھے پوٹینشیلز ہیں اس کے اندر۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے مینڈیٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کہا تم سے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں یہ۔ اور جو اس کا فلو ہے، ہم پچھلے سورہ البقرہ کے دروس میں یہ بات کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ چینج کیا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اب شریعت دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور روزے سے پہلے 2 امپورٹنٹ لاز اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وہ 2 لاز کس بارے میں تھے؟ ایک قصاص کا کہ جان کی حفاظت، جان کی حرمت کے لیے، انسانی جان کی حرمت کے لیے، اور دوسرا لا تھا وراثت، اپنی ول، اپنی وارثوں کو، اس کو کہتے ہیں وصیت کرنا، جس میں جس کو اگر آپ ڈرل ڈاؤن کریں تو بیسیکلی مال کی حفاظت، کہ اس میں کوئی 2 نمبری نہ ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ دونوں لاز ایسے ہیں جو کہ کیوس کا باعث بنتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا خون بہاتا ہے، انسان ایک دوسرے کا مال لوٹتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ تو اگر قتل نہ بھی کر سکے نا، تو انسان چاہے گا کہ دوسرے انسان کا برا ہو، اور یہ کیوں ہوتا ہے جنرلی؟ کیونکہ آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف ایروگینس، دوسرے کو نیچا دکھانا۔ اور اگر
قتل نہیں ہو پا رہا نا، تو ایٹ لیسٹ اس سے پہلے درجے کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ، چاہے وہ افیکٹو ہو نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس کالا جادو کروانے. اتنے سارے ہمارے لوگ اس میں پھنس چکے ہیں. ایک پوری آلٹرنیٹ انڈسٹری ہے جس میں لوگ اتنا پیسہ جھونکتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیئر بیچا جاتا ہے سب لوگوں کو کہ تم پہ یہ کروا دوں گا، تم پہ یہ کروا دوں گی. لوگ ڈر جاتے ہیں یار. اور یہ 2 لاز اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد نا بٹوین دا لائن دیکھا کہ تم پہ اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اب یہ جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت یہ چیزیں پاسبل ہوں گی نہیں جب تک تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا. لا اللہ تعالیٰ جتنا بھی اچھا دے دیں، اگر انسان کرپٹ ہے نا تو وہ لا کو بھی کرپٹ بنا دے گا. اور اگر آپ اس کا لاجیکل پروگریشن دیکھیں گے نا تو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کھولی ہے، مطلب جب قبلہ چینج ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپیل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرپٹ ہارٹ لے کے نہیں آنا، پھر کہا کہ کرپٹ انٹیلیجنس سے بچنا. یہ پورا ایکو سسٹم میں نے تمہارے لیے انسٹال کیا ہوا ہے، اس کو دیکھو. جب میں سارے یہ بڑی بڑی چیزیں کر سکتا ہوں تو تمہارے چھوٹے مسئلوں کے لیے بھی تمہیں کسی اور کو معبود بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ہی مانگنا. صحیح ہے. یہ چیز کہنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور طیب رزق کمانا. حلال تو ہوگا تمہارا گوشت، لیکن اس کے لیے جو پیسے آئیں گے نا وہ بھی حلال مین سے ہونے چاہیے. حلال رزق کے بعد جو حکم آئے کہ کتاب چھپانے والے نہیں ہونا، فتوی شاپنگ نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 نمبر نیکیاں نہیں کرنا، کہ لپ سروس پہ تو نیکی ہے لیکن اندر کھوکھلی ہے. مطلب تم لا کی لیٹر پہ لڑ رہے ہو لیکن اسپرٹ کو تم نے اڑا دیا. آیت البر پہ ہم نے بات کی تھی رمضان سے پہلے، وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو فلو ہے پورا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دل کی صفائی اللہ تعالیٰ نے کی، پھر دماغ کی صفائی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انگیج کیا کہ جو تم کھاتے ہو، جو کنزیوم کرتے ہو نا، بی اویئر آف دیٹ. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب نہیں چھپانا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ جو کہ مسلمان بنا ہوا، صحیح ہے، جو کہ کلمہ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اب اس کا دماغ کرپٹ ہے، اس کا ہارٹ کرپٹ ہے، دل بھی کرپٹ ہے. تو اب وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اب وہ شرک کی طرف جائے گا. اور پھر جو اس کے کھانے میں آئے، چاہے وہ حلال و حرام، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ انے واہ اس میں جائے گا. لیکن پھر جو گلٹ اللہ نے دیا نا وہ انسان کو سونے نہیں دیتا. انسان کو گلٹ کو ایک لالی پاپ دینا ہوتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، شراب کی طرف جاتے ہیں اس گلٹ سے پیچھا چھپانے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے. تو وہ جو گلٹ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ جاتا ہے فتویٰ شاپنگ کے لیے، پھر وہ ادھر ادھر پیسے دیتا ہے، اپنے من چاہے فتوے لیتا ہے. کتاب چھپانے پھر وہ والے پوری کلاس کلرجی سامنے آ جاتی ہے جو کتاب چھپا رہی ہوتی ہے، جو کہ فتوے بیچتی ہے، جو چیزیں جسٹیفائی کر دیتی ہے، جو کہ پچھلی امتوں میں ہوا ہے. وہ جسٹیفائی کر دیں گی تو نیکی کی ڈیفینیشن معاشرے میں بدل جائے گی. اب نیک کون ہے؟ صرف وہ ہے جو کہ ظاہری حلیہ جس کا نیک لگ رہا ہے آپ کو، وہ نیک ہے جس کے یہاں پہ سجدے کر کے نشان بنا ہوا ہے نا. رمضان میں 4 قرآن ختم کر لیے، ہر سال حج ہو رہا ہے، عمرے ہو رہے ہیں، لیکن when it comes to the character، اخلاق، پورے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، a big zero. یہ سب ہو رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر جب وہاں قتل ہو جاتا ہے، جو قصاص کا لا ہے، تو وہ بھی بس لا ہی رہتا ہے. جھوٹی گواہیاں چل جاتی ہیں، اصلی قاتل جو ہوتے ہیں وہ باہر آزادی سے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ مزید قتل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں فیوچر میں. اور اسی معاشرے میں جب قتل کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وصیت کے معاملات بھی آئیں گے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو پھر وصیت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو پھر مال جو بچا اس مال کے اندر کرپشن ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا حصہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو نوچیں گے. رائٹ؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں جو کیا کیوس مچنے والا ہے، اور جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں بائی دا وے. رائٹ؟ تو یہ جو فلو ہے اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ روزے فرض کر دیے گئے تم پہ. کیوں؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم رک کے سوچو. میں اب یہاں کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم، میں نے آپ سے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ یار پانی بھی پینا منع ہے روزے میں. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نارمل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا 1 مہینے کے لیے نہیں کرنا. یہ
روک دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اس میں کچھ حکمتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تھاٹ ڈیولپ ہو کے کیسے ہم رمضان میں ہم اپنی روٹین چینج کر لیتے ہیں, اور ہمیں ہوتا نہیں فجر کی اذان سے پہلے روزہ ہمیں بند کرنا ہے, اس کے بعد ہم کھا نہیں سکتے, ہم بالکل مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہم غیب میں چلے جاتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا جو حکم ہے وہ ہمیں آ کے دل پہ لگ رہا ہوتا ہے. افطار ہم اس سے پہلے کریں گے نہیں, مغرب سے پہلے, اس بات کی وجہ سے کہ نہیں یہ روزہ خراب ہو جائے گا, نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو احساس ڈیولپ ہوتا ہے نا ان 30 دنوں کے اندر, وہ کور ہے, اور وہ کور اگر ہم نے صحیح ڈیولپ کیا نا اس 30 دنوں کے اندر, اس پہ ریفلیکٹ کیا, اس کی بیسس پہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی, تو اس کا امپیکٹ آگے تک جائے گا. پھر ہم واقعی ہر چیز میں رک کے سوچیں گے نہیں یار میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے سورہ بقرہ کا جو آغاز کیا تھا, جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب جو ہے نا قرآن, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف متقیوں کو ہدایت دے گی. اب یا تو میں اور آپ متقی ہوں, یا اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اپنی کریکشن کرتے کرتے متقی بن جائیں. اور متقی کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہی ہے, آگے آیتوں میں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب میں ہوتے ہوئے مجھ بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں غیب میں. ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کا حکم ہمارے پاس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر, ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, ہم یہاں ہمیشہ سے نہیں تھے. اگر ہم سب دیکھیں گے, ہم سب کے پاسپورٹس, ہماری برتھ سرٹیفکیٹس پہ ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, اس کا مطلب ہم ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اور یقیناً ہم سب کی ایک ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے, یقیناً ہے. تو سوچے گا اس بارے میں. انشاءاللہ کل ہم نا تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بات کریں گے, جو نیکسٹ آیتوں میں ہے, کہ یہ رمضان کا مہینہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. مطلب فاسٹنگ تو ہے ہی مینڈیٹڈ, اور فاسٹنگ کیوں مینڈیٹڈ ہے, رمضان کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کیا, اس کی حکمتوں پہ تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں کل. السلام علیکم.